سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایک سوچ یہ ہے کہ چیزوں میں تاثیر ہے، مٹی میں تاثیر ہے، پانی میں تاثیر ہے، ہر چیز میں ایک اپنا اثر ہے، اور ان تاثیرات کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ ہاں تاثیر ہے ہر چیز میں، لیکن اس تاثیر کا مؤثر حقیقی، یعنی ہر چیز میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ تصور، وہ نظریہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ دانے کمزور بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں، لیکن نوا، گٹھلی، کھجور کی گٹھلی نہایت سخت ہوتی ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی چبا لیں آپ چبا نہیں سکیں گے۔ کچھ اطباء کہتے ہیں کہ آپ عجوا کی جو گٹھلی ہے اس کو اگر آپ چباتے رہیں تو دل کے لیے بہت اچھی، لیکن کوئی چبا نہیں سکتا۔ پاؤڈر صفوف بنانا تو اور بات ہے۔ تو اتنی سخت چیز ہے، ہمارے دانت، ہماری نواجس، داڑیں جو مضبوط سے مضبوط بھی ہوں، اس گٹھلی کو توڑ نہیں سکتی۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارے رب کی قدرت، تم نے زمین میں رکھا تو زمین میں آ کر، اس نرم جگہ پر آ کر ہم نے اس کو پھاڑ دیا۔ یہی گٹھلی خود بخود کھل جاتی ہے اور پھر اس میں سے کونپل نکل آتی ہے۔ وہ کونپل، وہ چھوٹی سی لائن، چھوٹی سی ٹہنی، ابتدا میں تو چھوٹی سی ہے نا، اگر ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے مسل دیں تو ہمارے ہاتھ میں صرف نمی رہ جائے گی، اتنی نازک۔ لیکن اسی نازک کونپل کو وہ زمین سے پھاڑ کر باہر لاتا ہے، پھر اسی کونپل کی بنیاد پر درخت بنتا ہے، مضبوط لکڑی، اتنی مضبوط لکڑی کہ مسجد نبوی شریف کے ستون اسی سے بن گئے۔ مسجد نبوی شریف کی وہ حسین چھت جس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام قیامت تک کے تذکرے سنا کرتے تھے اور دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اسی کھجور کے وہ جو ٹہنیاں تھیں انہی سے اس کی چھت بنائی گئی، اسی کھجور کے جو ستون بنائے گئے، اسی سے وہ بیم والا کام لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس باریک سی کونپل کو اٹھاتا ہے، پھر اس پر شگوفے پھوٹتے ہیں، پھر اس سے پھل نکلتا ہے۔ درخت ایک ہے، کہیں سے پھل تھوڑا سا کڑوا ہے، کہیں کا ایسا ہے آپ نے کھایا تو آپ کے گلے میں گھٹن سی محسوس ہوئی، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہی پھل ایسی کیفیت بدلتی ہے کہ آپ کے حلق سے نہایت لذت کے ساتھ اترتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ محض زمین میں یہ اثر تھا، زمین میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، گٹھلی میں یہ اثر پیدا کرنے والی، دانے میں یہ اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فالق الاصباح، وہ آگے ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ زندہ سے مردہ کو نکالنا، ایک سادی سی مثال، انڈا زندہ مرغی سے نکلتا ہے، بظاہر اس میں زندگی نہیں ہوتی، یہ زندہ سے مردہ نکلنا ہے، لیکن وہی انڈا پڑا رہا، وقت گزرتا رہا، موسم اس کے مطابق رہا تو اس میں زندگی آ گئی۔ اب اس مردہ انڈے میں سے زندہ چوزا نکل رہا ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا لیکن بچہ زندہ تھا، کاٹ کے نکال لیا گیا، یا زندہ میں سے مردہ بچے کی ولادت ہوگی، ایک سادہ معنی یہ ہے۔
اور ایک مفسرین نے معنی یہ بیان کیا، یہاں مردہ ہونے سے مراد ہے اسلام کے نور سے محروم ہونا، ایمان سے محروم ہونا۔ وہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، یعنی ایمان والے کے ہاں کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کفر کے مرکز میں اسلام کا دیا بھی چل جاتا ہے۔ اور یہاں زندگی سے مراد علم بھی لیا ہے مفسرین نے، ضروری نہیں عالم کا بیٹا عالم ہی ہو، علماء کے ہاں جہلا بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں جو عالم ہے اس کا باپ بھی عالم ہو، جہلا کے ہاں علماء بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی شان کیا ہے؟ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی شان یہ ہے وہ متضاد چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے ایئر کنڈیشن چلایا تو کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن وہ اس پر بھی قادر ہے کہ شدید گرمی میں بغیر اے سی کے موسم ٹھنڈا کر دے۔ وہ متضاد پر قادر ہے، اس کو ضرورت کے مطابق مٹیریل، را مٹیریل، اجزاء کی ضرورت نہیں ہے ڈیمانڈ کے مطابق، بلکہ جو چاہے وہ اس کو کرنے پر قادر ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی تو اللہ ہے، اے مشرکو تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ رب کی شان ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ فالق الاصباح، وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ رات کی تاریکی ہو، کتنا اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ اسی رات کی تاریکی میں سے صبح کا سپیدہ نمودار کر دیتا ہے۔ دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، سورج پوری یاب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، جیسے ہی سورج مکمل عروج پر جاتا ہے اس پر زوال آ جاتا ہے۔ جیسے ہی عروج مکمل ہوتا ہے زوال شروع ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ اتنا رنگ پھیکا پڑتا ہے کہ سرخ ہو کر افق میں ڈوب جاتا ہے۔ اس نے رات کی تاریکی سے دن نکالا اور خوب روشن دن میں سورج کو کھینچ کر افق تک لے گیا، اور سورج ڈوبتے ہوئے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی کی حکومت ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ اب رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم راتوں کو جاگ کر وقت برباد کریں، اور جب فجر کا وقت ہو تو ہم کہیں بھی اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور میڈیکل سائنس نے اس پر تحقیق کی ہے، پروو کیا ہے کہ رات کو آپ 4 گھنٹے سوئیں اور دن کو آپ 8 گھنٹے سوئیں تو وہ دن کے 8 گھنٹے آپ کے جسم کے سیلز جو ہیں ان کو ریپیئر نہیں کریں گے جتنا رات کے 4 گھنٹے انہوں نے ریپیئر کر دیا۔ آپ کے جسم کو جتنا چارج کر دیا دن کے لیے، تو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو ضروری کام نہیں ہے تو عشاء کے بعد سو جانا چاہیے۔ پہلے صوفیاء ان کی کتابیں پڑھیں نا تو وہ درد بیان کرتے ہیں، ان کا ایک درد ہے۔ آج کل وہ صوفیاء ہوں تو وہ حیران ہو جائیں کہ ہم کیا کہیں ان کو۔ پہلے صوفیاء یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی رات ساری سونے کے لیے تھوڑا ہے، تم رات آتے ہی سرے شام ہی سو جاتے اور ساری رات سوئے پڑے رہتے ہو غفلت میں، بھئی تھوڑا سا رات کو جا کے رب کو منایا کرو۔ پہلے صوفیاء یہ کہا کرتے تھے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو پہلے صوفیاء یہ درد تھا ان کا کہ بھئی ساری رات نہ سویا کرو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ۔ حضور ابتدائی وقت میں سو جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، عشاء کے بعد جلدی آرام فرماتے تھے، اور پھر آپ تہجد کے وقت میں بیدار ہو جایا کرتے تھے، یعنی رات کے تیسرے پہر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، پھر تہجد بھی پڑھتے، عبادت بھی کرتے، طویل دعائیں بھی مانگتے، اور کھڑے ہو کر اتنا آپ قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک بھی متورم ہو جایا کرتے۔ تو پہلے بزرگ ہمیں یہ کہا کرتے تھے، آج وہی بزرگ ہوں تو شاید وہ یہی کہیں کہ بھی رات پڑے تو سو جایا کرو۔ ہم ساری رات جا کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ رات میں نے سونے کے لیے بنائی ہے۔
تو جس کو مجبوری نہ ہو اس کو رات کو سونا ہی چاہیے. اور کیا ہی نصیب کی بات ہے، اگر نصیب ہو تو پھر سحری کے وقت میں بیدار ہو کر اللہ سے لو بھی لگائی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں ایک میں اہم بات عرض کر دوں، اگر کسی کو تہجد کے نفل نصیب ہو جائے نا تو یہ وہ شے نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے. کبھی کسی کو موقع مل جائے تو بیان کر کر کے ہم اجر ضائع کر دیتے. یہ چھپ کر پڑھنے والے نفل ہیں. نماز 5 گانا سب کے سامنے پڑھو، تہجد میں موقع ملے تو یہ چھپ کر پڑھو، اظہار نہ کرو. جتنا اس کو مخفی رکھو گے اتنا اس میں طاقت زیادہ آئے گی. تو فرمایا وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. سورج سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں ٹائم کیا ہوا، اور اسی کے سرکل سے ہمارا سال بنتا ہے اور اسی سے ہمارے مہینے بنتے ہیں. اور چاند میں بھی یہی سسٹم ہے، یہ نظام ہے. چاند سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کب ہے، ایام حج کب آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے حسین ایام کب آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چاند بیان فرما رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت غالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. یعنی غالب نے یہ نظام بنایا ہے. سورج اسی طرح چلتا رہے گا اور ایسے ہی تمہیں روشنی دیتا رہے گا، تمہیں سولر انرجی دیتا رہے گا. یہ سب نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ قرآن کا ہر لفظ لوگوں پر نئے معانی منکشف کرتا رہے گا. اے کاش کہ ہمیں اس کی توفیق ہو، ہمیں یہ شوق ہو کہ ہم اس کو سمجھیں. یہاں ایک ایک آیت ایسی ہے کہ پورا ہمارا ٹائم گزر جائے تو اسی آیت پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میری کوشش ہوتی کہ ایک نشست میں ایک رکوع کم از کم بیان ہو جائے. پھر ارشاد ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو. بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے اور ان کے خاص مقامات ہیں، یہ چینج نہیں ہوں گے، یہ یہیں پر ظاہر ہوتے رہیں گے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو. اب تو مواصلات کا جدید نظام ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، میپ ہے، آپ وہاں سے جان لیتے ہیں آپ نے کس سمت میں جانا ہے. لیکن ایک وقت تھا جب کوئی گیجٹ نہیں تھا، رات کا وقت ہوتا تھا تو سفر کرنے کے لیے لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے. اگر کوئی خشکی پر سفر کر رہا ہے وہ بھی ستاروں کو دیکھتا تھا، اور اگر کوئی پانی میں سمندر میں سفر کر رہا ہے تو وہ بھی ستاروں کو دیکھتا تھا. اور ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ یہ ستارہ فلاں سمت میں ہے اور اس ستارے سے اتنے زاویے، اتنی ڈگری، اتنے اینگل پر ہم نے مڑنا ہے تو پھر ہم اپنے مقام تک پہنچیں گے. تو یہ ستارے جو ہیں یہ رہنمائی دینے کے لیے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو بات پرانی ہو گئی. پرانی نہیں ہے بھائی، اس کی اب بھی ضرورت ہے. لبنان میں اسرائیل نے حزب اللہ سے لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی اپنایا کہ انہوں نے ان کا جو گوگل میپس کا سسٹم ہے اس میں بہت سی خرابیاں ڈال دی، وائرس ڈال دیے. اب ان کو صحیح لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا، وہ لوگ اپنی لوکیشن نکالتے ہیں کہیں اور جگہ پر نکلتی ہے. اب اگر اس ترقی یافتہ دور میں یہاں تک دہشت گردی ہو سکتی ہے تو اب کوئی راستہ نہ ملے تو پھر بھی یہ ستارے تو موجود ہیں، وہی پرانا نظام تو موجود ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، نیزہ چلانا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ. اگرچہ میزائلوں کا دور ہے لیکن یہ بھی سیکھتے رہو، کبھی بھی اس کی ضرورت بھی جہاد میں پڑ سکتی ہے. لہٰذا حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے توفیق ہو، موقع ملے تو یہ بھی سیکھنا چاہیے. تو فرمایا اس نے ستارے بنائے تاکہ تمہیں رہنمائی ملے. اب اس آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی سنتے جائیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت کو پا جاؤ گے. اے لوگوں ایک وقت آئے گا اندھیرا چھا جائے گا بدعقیدگی کا، معلومات کا سیلاب آ جائے گا. اب معلومات کا سیلاب ہے، علم کا سیلاب نہیں ہے. یہ ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں اتنا کچھ انڈیلا جا رہا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہیں. ان میں ٹھیک بھی ہیں غلط بھی ہیں.
ان میں نہایت غلط بھی ہیں اور تھوڑی تھوڑی غلط بھی ہیں، اور جو تھوڑی تھوڑی غلط ہے نا وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ تو جھوٹ ہوتا ہی ہے، لیکن جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کی حدیث یاد رکھیں، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کی بھی اقتداء کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے، مستقر بھی ہے مستودع بھی ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور سپردگی کی جگہ یہ اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اس کی کئی تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ کس ماں کے رحم میں کس نے آنا ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے، اور دنیا میں کہاں پر رہنا یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کا معنی یہ بھی ہے دنیا میں کہاں رہنا یہ بھی پتہ ہے، قبر میں کہاں ٹکنا ہے یہ بھی پتہ ہے، قبر کا ٹھکانہ کیسا ہے یہ بھی رب جانتا ہے، محشر میں کون سا مقام ملے گا یہ بھی رب جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا تمہاری ہر جگہ مقرر کر دی گئی ہے، اس نے بنا دی ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انگور اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو تو صحیح، زمین ایک ہے، کہیں اناج اگ رہا ہے کہیں پھل اگ رہا ہے، پھل بھی ایک طرح کا نہیں ہے، پھل میں بھی بے شمار اقسام ہیں، پھر ایک پھل کی کئی اقسام ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہی آج کل ایک آم کی کتنی اقسام ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگی، ایک پھل کی کتنی اقسام ہیں، پھر ہر پھل کی ایک ایک قسم کے کتنے ذائقے ہیں۔ تو فرمایا یہ سب زمین میں تھا؟ نہیں، یہ رب نے زمین میں طاقت رکھی ہے، یہ سب تاثیر اس نے پیدا کی ہے۔ اور تم غور کرو، جب یہ پھل لگتا ہے، جب پھول نکلتا ہے تو اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اور پھر پکتے پکتے رنگ کیسا بدلتا ہے، اور جب کچا پھل ہوتا ہے تو ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے تو ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ اے انسان غور کر تو صحیح، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی ایمان کی نظر سے دیکھے تو ان چیزوں کو پہچانتے ہوئے وہ خالق تک پہنچ جائے گا کہ کوئی ذات ہے جس نے اس گندی زمین میں، میلی کچیلی زمین سے اتنے خوبصورت پھول نکال دیے، اور کیسا کیسا پانی لگا، کیا کچھ میسر آیا، اور ان پھولوں کو خوبصورت کھانے والے پھلوں میں تبدیل کر دیا، اور کیا لذتیں اور تاثیریں اس میں اس نے ڈال دیں۔ پھر انار ہے تو اس کے رس میں اور اثر ہے، اس کے بیج کا اثر اور ہے، اس کے چھلکے کی تاثیر اور ہے، ہر چیز کا الگ الگ اثر اس نے ڈال کے رکھ دیا۔ اطباء خصوصاً ترکیہ والے لوگ وہ انار کے چھلکے کا قہوہ بنا کر پیتے ہیں، بہت سارے پھولوں کا قہوہ آپ کو مدینہ طیبہ میں نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے غور تو کر، کیا کیا کچھ تمہارے رب نے بنایا ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو رب وہ ہے جس کی شان اتنی نرالی ہے، لیکن افسوس کہ انسانوں نے جنوں کو رب کا شریک سمجھ لیا، کچھ انسانوں نے جنوں کو رب کا شریک سمجھ لیا، اور اللہ کے کاموں میں معاون سمجھ کر ان سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور مشرکین نے، اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اہل کتاب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سب سے پاک ہے،
وہ واحد ہے اور وہی لائق عبادت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی عبادت کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔